جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال سبحانی یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمانوں میں ہیں یاور صدیقی صاحب. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ مینار پاکستان پر جو عائشہ اکرم کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات دراصل ایسے ہے کہ اس کو ہم دو رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک دینی رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دین کے مطابق اسلام کے جو احکامات ہیں، جو احادیث ہیں، اس کے مطابق عورت نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیسے اس نے لباس پہننا ہے اور کیسے اس نے شرم و حیا کا پردہ رکھنا ہے. اور اس کے اگر معاشرتی طور پہ ہم دیکھیں، جو ہمارے ملک کا جو بھی نظام ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ اس کا اتنی اجازت نہیں دیتا کہ کسی عورت اس طرح بے پردہ جو ہے وہ نکل کے اتنے زیادہ مردوں کے اندر آئے اور اس قسم کی حرکات کریں. تو یہ تو ایک کھلے عام جو ہے نا دعوت دینے والی بات ہے. تو ماشاءاللہ ہم بھی سب لوگ ہیں، صاحب حیثیت بھی ہیں اور صاحب اولاد بھی ہیں، ہماری اپنی مائیں بہنیں ہیں، بیٹی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کے ہم مخالف ہیں کہ عورت کو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے یا گھر اور اس کو معاشرے کے اندر یہ ایسی ایکٹیویٹی نہیں رکھنی چاہیے. اب معاشرہ بدل گیا ہے، لیکن اتنی اجازت نہ دین دیتا ہے نہ معاشرہ دیتا ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے نا اتنے نامحرم لوگوں کے اندر اور ایسے مواقع کے اوپر جو اس سے پہلے بھی کئی زیادہ واقعات ہو چکے ہیں، تو اسے عورت کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. سارے مرد اگر نابینا بھی ہو جائیں نا، تب بھی عورت کو پردے کا حکم لازم ہے کہ اسے پردہ رکھنا. اقبال سبحانی صاحب آپ کے کیا تاثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خالد محمود صاحب، آپ نے ہمیں ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر دعوت دی. میں اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کچھ دن پہلے. یہ عائشہ اکرم کا جو واقعہ ہے، یہ ایک بڑا ایک برننگ ایشو ہے اس وقت پاکستان کی سوچ کے حوالے سے، کہ پاکستان کی سوچ کیا ہے. ایسا ہے کہ واقعہ جو بھی ہوا ہے وہ بڑا دردناک ہے، افسوسناک ہے، غمناک ہے، تشویشناک ہے. کیوں کہ جو کچھ وہاں ہوا یہ کسی مہذب معاشرے کے اندر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بہت مہذب قوموں کے اندر شامل ہوتے ہیں. بلکہ اگر ہم اسلامی اصول کے حساب سے دیکھیں تو شاید ہم اپنے آپ کو دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل، قوم یا دینی اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ نسل سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دین ہے، اسلام ہے، یہ صرف عورت کے لیے نہیں آیا، یہ مرد کے لیے بھی آیا ہے. تو اس میں مرد کی اپنی ڈیوٹی ہے، عورت کی اپنی ڈیوٹی ہے. جو کچھ وہاں ہوا وہ بہت افسوسناک ہوا. الزام لگایا جاتا ہے عائشہ کے اوپر کہ عائشہ نے وہاں فلائنگ کسیں دیں لڑکوں کو. عائشہ نے آنے سے پہلے وہاں اپنے فالوورز کو، اپنے فینس کو دعوت دی کہ میں وہاں رہوں، سب جمع ہوں وہاں پر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے عائشہ پر حملہ کیا، نازیبہ حرکات کیں، اس کو فٹ بال کی طرح اچھالتے رہے، اس کے کپڑے تار تار کر دیے. اور اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ اذان کا بھی وقت تھا. یعنی کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس میں اذان بھی ہو رہی ہے اور ان لوگوں نے اذان کا بھی احترام نہیں کیا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جو پہلے اس کے ساتھ تصویریں بناتے رہے، ٹک ٹاک بناتے رہے، ویڈیو بناتے رہے. یہ اس کام کے اندر یہ سب لوگ شامل تھے اور اس کے ساتھ جس طرح وہ جاتی تھی دوڑ دوڑ کے جا کے تصویریں بناتے تھے. پھر جب ان کے جوش کی اور ان کے جنون کی اور ان کے غصہ کہہ لیں یا آپ ان کے جذبات کی بات کر لیں، تو وہ پھر جب ان کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ نازیبہ حرکات شروع کر دی، اس کے کپڑے تک اس کے اپھاڑ دیے. اب سوچنا یہ چاہیے کہ اگر میں یہ مان بھی لوں کہ عائشہ کی غلطی یہ ہے کہ اس نے فلائنگ کسیں دیں، عائشہ کی غلطی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو دعوت دی وہاں آنے کے لیے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں جا کے تو اس کے کپڑے پھاڑ دیجیے؟ شلوار قمیض اس نے پہنا ہوا تھا، لوگ الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ بے حیا کپڑوں میں تھی. اس نے پاکستان کے جھنڈے کا رنگ پہن کے تو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ اس حالات کے اندر تھی. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں 4 سال، 3 سال، 2 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال کی جو بیچاری معصوم بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتا ہے، تو کیا وہ ٹک ٹاکر ہے؟ کیا اسی دن رکشے کے اندر جو ایک شخص نے جا کے اسے ایک عورت کے ساتھ ایک نازیبہ حرکت کی، موٹر سائیکل سے اتر کے رکشے میں وہ 2 خواتین وہاں بیٹھی تھی، تو کیا وہ ٹک ٹاکر تھیں؟ اسی طرح جو مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر جو ہمارے علماء حضرات، میں سب کی بات نہیں کرتا، اس کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے اچھے عالم بھی ہیں، علماء ماشاءاللہ، تو
وہاں بھی کیا کچھ نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ ادھر راولپنڈی کے اندر پیر بدائی کے علاقے کے اندر ایک مسجد یا مدرسے کے اندر ایک 15 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا, اور نہ جانے کب سے وہ سلسلہ جاری تھا. تو کیا وہ ٹک ٹاکر تھی؟ تو بات یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے ہمارا یہ بہت ایک راہ روی کی طرف جا رہا ہے. ایک جوان لڑکی اگر اپنے گھر سے نکلے اسکول کے لیے, کالج کے لیے, یا اپنے کسی رشتہ دار کے, چاچا تایا کے گھر, ماما کے گھر, کہیں اس کو 2 4 10 گلیاں کراس کر کے جانا پڑے, تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, جو بھی میرے سننے والے ہیں, آپ مجھے بتائیں کیا وہ لڑکی محفوظ ہوتی ہے؟ کیا بازاروں میں چلنے والی برقعے کے اندر عورتیں محفوظ ہیں اس معاشرے کے اندر؟ دیکھیں, جہاں تک ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے دین کے اندر, ہمارے مذہب کے اندر عورت کا بہت احترام ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے, حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, جگہ جگہ لکھائیوں میں موجود ہے کہ ہم کو اپنی عورتوں کی عزت کرنی چاہیے. یہاں تک کہا گیا کہ عورت کے پاؤں کے, یعنی کہ ماں کے پاؤں کے قدموں کے نیچے یا پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو اس سے بڑا تو عورت کا کوئی مقام ہو نہیں سکتا. لیکن یہ تمام باتیں جو ہے نا, یہ ایک تحریر کی شکل میں ہے, یہ عمل کی شکل میں نہیں ہے. یہاں پر عمل کی شکل میں اگر یہ ہوتی تو اس قسم کے واقعات نہ ہوتے. بازاروں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, پارکوں میں, مختلف جگہوں کے اندر جہاں گیدرنگ ہوتی ہے, جہاں عورتیں بھی جایا کرتی ہیں, شاپنگ کے لیے جائیں, کسی کام کے لیے جائیں, وہ وہاں پر محفوظ نہیں ہوتی, وہ ٹک ٹاکر تو نہیں ہوتی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے. پھر ہم اس میں دین کے حوالے دیتے ہیں, مذہب کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو یوں ہیں, ہمارے مذہب میں تو پردے کا حکم ہے, ہمارے مذہب میں تو اس طرح کی پابندیاں ہیں. تو کیا یہ پابندی صرف عورت کے لیے؟ دیکھو نا, اذان ہوتی ہے تو عورت فوراً دوپٹہ سر پہ لے لیتی ہے. عورت جو ہے وہ برقعے میں جا رہی ہے, ساتھ مرد جو ہے وہ شارٹ کے اندر, جین کے اندر اور بنیان کے اندر وہ ساتھ جا رہا ہے, تو کیا وہ جائز ہے؟ ننگے مرد ہمارے یہاں باہر جب گرمی ہوتی ہے, باہر نلکوں کے نیچے بیٹھ کے تو شلواریں انہوں نے چھوٹی چھوٹی پجامے سے پہنے ہوتے ہیں, قمیضیں اتاری ہوتی ہیں, ننگے وہاں نہارے ہوتے ہیں, تو کیا وہ جائز ہے؟ کیا مرد نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرے اوپر بھی کچھ اخلاقی, کوئی اسلامی, کوئی دینی فرائض میرے اوپر بھی ہیں, عورت کے اوپر تو ہیں ہی ہیں, تو کیا میرے اوپر نہیں ہے؟ تو یہ ہم کو تھوڑا سا نا آنکھیں کھول کے حقیقت کو دیکھنا پڑے گا. ہم جب کبھی بات کرتے ہیں نا دنیا کی, تو کبھی ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, یاور صاحب, اگر میں کئی بات کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر, جرمن کے اندر, یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر یہ اصول ہیں, یہ میرا جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ مجھے کہتا ہے او جی ہمارے دین کے اندر بھی بڑی زبردست بات ہے, ہمارے دین میں یوں ہے, ہمارے مذہب میں یوں. بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن میں تو آپ سے کرسچینٹی کی, یہودیزم کی, ہندوازم کی بات تو نہیں کر رہا. میں تو ایک ملک کے قانون کی بات کر رہا ہوں جس کا ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے مذہب کی بات میں نہیں کر رہا. آپ ہم کو یہ بتائیں کہ جب وہاں پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے اصول ہیں, تو آپ یہاں کا بتائیں کہ بھئی یہاں پر اس طرح کے بھی, یہاں بھی اس طرح کے اصول ہیں. آپ فوراً کہتے ہیں جی ہمارے مذہب میں ایسا ہے, اس سے کون انکاری ہے؟ کیا ہمارے ملک میں مذہبی اسلامی نظام ہے کیا پوری دنیا, ہمارا ملک چھوڑیں, پوری دنیا میں سعودی عرب اور مکہ مدینہ سے لے کے مجھے بتائیں دنیا کے کس ملک میں اسلامی نظام ہے؟ کہیں ہے ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کو کم سے کم انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ دنیا بھی ہم سرخرو ہوں, دین کے حوالے سے بھی ہم سرخرو ہوں, اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر بھی ہم کسی حد تک چلنے کی کوشش کریں اور میانہ روی سے چلیں. عورت کو عورت سمجھیں, ماں کو ماں سمجھیں, بہن کو بہن سمجھیں, بیٹی کو بیٹی سمجھیں, اور کسی پرائی عورت کو بھی اپنی بہن سمجھیں, اپنی ماں سمجھیں, اپنی بیٹی سمجھیں. تو دیکھیں معاشرہ کس طرح آپ کا سدھر جائے گا, کس طرح معاشرہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا, سنور جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بے شک. نہیں, بالکل بات صحیح ہے. اس کے اندر سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا یہ سب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایسے سیمینارز ہونے چاہیے. ایک دفعہ پھر زیرو سے شروع کرنے والی بات ہے, حالانکہ یہ بیسیکلی انسانیت کا درس ہے. ہر شخص کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی کیسے عزت کرنی, تو باہر کیوں نہیں وہ عزت کرتا, باہر بھی کرنی چاہیے. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لمٹ کے اندر جو ان کو آزادی دی گئی ہے, جتنا ان کا راستہ ہے اس راستے پہ اس طریقے سے وہ عمل کریں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن میں, ہمارے سلیبس میں بہت زیادہ کمزوری ہیں, جس کے اندر کردار سازی بالکل بھی نہیں ہے. اگر کردار سازی کا اس کے اندر عنصر ہو اور بچے کو شروع سے جو ہے نا تعلیم دی جائے کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے, آپ کا کیا مقام ہے اور دوسرے کو آپ نے کیا مقام دینا ہے, تو آج یہ بے راہ روی نہ ہو. بہت شکریہ. اچھا, میں ایک مختصر ایک چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں, پھر آپ خالد صاحب اپنی بات کیجیے گا.
انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ تعلیم بڑی ضروری ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ اس سے زیادہ ضروری جو ہے نا وہ تربیت ہے. یعنی کہ تربیت کون کرتا ہے؟ تربیت اولاد کی ماں باپ کرتے ہیں. تربیت ہمارے جیسے معاشروں کے اندر، ہمارے جیسے محلوں کے اندر جو محلوں کے بڑے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بچے کی تربیت جو ہے وہ اس کی ماں کرے، اس کا باپ کرے، اس کے بعد اس کا ٹیچر کرے، اس کے بعد اس کا معلم، اس کا استاد جو دینی اس کو سپارہ پڑھا رہا ہے وہ کرے. اس کے بعد گلی محلے کے اندر جو گلی کے محلے کے اندر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کا یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی بچوں کی صرف تربیت کرے گا. جب معاشرے کو بنانا ہے، سوسائٹی کو بنانا ہے، اس ملک کو سنوارنا ہے، دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، تو پھر گلی محلوں کے بچوں کی تربیت بھی جو گلی محلے کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سمجھدار ہیں، دانا ہیں، سیانے ہیں، پھر ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان بچوں کی تربیت کریں جو ان کی اولاد نہیں ہے، ان کو اچھا سکھائیں، ان کو برا سے منع کریں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ جی. جو باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا وہ سبحانی صاحب نے کر دی. یاور صاحب جو آپ کا بھی بہت شکریہ، سبحانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو ہوئی. تو اینڈ تھینک یو. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.